نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی خاتون اور اس کی عمہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی خاتون اپنے خالے کے ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ روایت جو ہے عمہ اور خالہ بیوی کی، اس کی حرمت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، ما وراء ذالکم میں شامل ہے۔ آواز ناراضی صحیح آواز التا موږ د وسه پته لګي چې आवाज صحیح زی نه زی موږ ته څنګه پته ولګي صحیح شو کنه شو۔ ہاں بعض لوگ جو قواعد لکھتے ہیں فقہ میں کہ کتاب اللہ پر زیادت خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں ہے، یہ تو اس قبیلے سے ہیں، تو لہٰذا یہ نکاح میں جمع ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قاعدہ غلط ہے، یہ قاعدہ باطل ہے۔ کتاب اللہ پر حریض کوئی زیادت نہیں ہے، یہ تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ اور منکری حدیث پر بھی یہ سوال ہے، اس طرح ہم نے ایک سوال کیا تھا ابھی، وہ یہ حرام سمجھتے تھے نکاح اس سے، لیکن یہ تو حدیث پر عمل ہے۔ قرآن کریم میں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کی عمہ حرام ہے یا بیوی کی خالہ حرام ہے نکاح میں جمع کرنے میں۔ لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، قرآن میں وان تجمع بین الاختین موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں ہے خالہ و عمہ، یہ حدیث میں ہے، صحیح حدیث سے، متفق علیہ حدیث سے، یہ تشریح قرآن کریم کی۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن اور اس کی مثل ہمیں مجھے دی گئی ہے۔ قرآن حدیث دونوں قابل عمل ہے، دونوں کے بیچ میں کسی قسم کے ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ اگر ٹکراؤ ہے تو عقل سقیم، جو بیمار عقل ہے، جو وضاحت نہیں کر سکتا ہے، پاگل ہو چکا ہے، تو اس عقل میں ہو سکتا ہے ٹکراؤ، لیکن ان کے علاج شفاء العی کیا ہے؟ السوال ہے۔ جاہل کی شفا وہ سوال ہے، اہل علم کی کتابوں کو دیکھے مطالعہ کر لے، یقین رکھیے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو جواب اللہ کی طرف سے خود بخود ذہن میں آ جائے گا، ورنہ مطالعہ کر کے آ جائے گا۔ وہ کون سے دو خاتون ہیں جو جمع کرنے میں جواز نہیں ہے؟ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اور اہل علموں نے بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے خود شروع میں یہ قاعدہ قدری سے سیکھا ہے، مختصر القدری سے یہ قاعدہ میں نے سیکھا ہے۔ کہ وہ دو عورتیں اپنے آپس میں جمع کرنا ایک نکاح میں جائز نہیں ہے، جن میں ایک مذکر فرض ہو جائے، دوسرا وہی خاتون، اپنے آپس میں جب نکاح حرام ہو، پھر دوسرا مرد اور دوسری طرف یہ جو عورت فرض کرے،
جب اس طرح جمع حرام ہو تو پھر نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ مثال دو بہنیں ہیں، ایک مرد فرض کرے تو بھائی بہن کی نکاح حرام ہے، یا اماں اور ان کی بھتیجی ہیں، بھتیجی اگر مذکر فرض کرتے تو اپنی امی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اماں مذکر فرض کرے چاچا ہو گیا، اپنی بھتیجی سے نکاح حرام ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ آپ کی بیوی کے رضاعی بہن ہے، اگر اس میں سے ایک مذکر فرض ہو جائے تو نکاح حرام ہے دونوں جانب میں۔ یہ دونوں جانب کے بات میں اس لیے کرتا ہوں، مثال ایک بار یہ مذکر فرض کرے، دوسرے بار دوسرا مذکر فرض کرے، دونوں طرف میں جب یہ حرمت ہو تو تب اس کے جمع حرام ہے۔ اگر ایک جانب مذکر فرض کرے نکاح حرام ہے دونوں کے اپنے آپس، دوسرے جانب مذکر فرض کرے نکاح حرام نہیں ہے، تو پھر اس کو جمع کر سکتے ہیں نکاح میں۔ یہ مثال کون بتا سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ مثلا دو عورتیں ہیں، ایک مذکر فرض ہو جائے تو دونوں اپنے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا مذکر فرض ہو جائے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں کو آپ نکاح میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ کوئی مثال نہیں بتا سکتا ہے۔ دو خزری، دو خاتون ہے، ایک مذکر فرض کرے دوسرے سے نکاح ناروا، پھر وہ دوسرا مذکر فرض کرے پھر بھی ناروا، تو یہ دونوں نکاح میں آپ جمع نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ترتیب ہو کہ ایک مذکر فرض ہو جائے تو نکاح حرام اپنے آپس میں، لیکن جب دوسری طرف والا مذکر فرض کرے تو پھر نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ان کے نکاح جائز ہے اپنے آپس میں ایک جانب میں۔ مثال میں بتاتا ہوں، آپ کی بیوی کی والدہ ہے، اپنی والدہ نہیں ہے، منکوحۃ الاب ہے۔ اگر آپ کی بیوی مذکر فرض کرے تو اس سے نکاح تو جائز نہیں ہے کیونکہ منکوحۃ الاب ہے، لیکن وہ اگر مذکر فرض ہو جائے تو پھر آپ کی بیوی سے اس کی نکاح صحیح ہے، یہ کچھ بھی نہیں لگتی اس کی پھر، تو لہٰذا آپ ان دونوں کو نکاح میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ نکاح میں بھی آپ کی سسر مر جائے مثلا، اس کے بیوی ہے، آپ کی بیوی کی والدہ نہیں ہے، اپنی والدہ نہیں ہے، تو آپ نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی ایک مذکر فرض کرے تو نکاح حرام ہے، دونوں طرف اسی ایک مسئلے کی وجہ سے دونوں طرف میں سے ایک مذکر فرض کرے پھر دوسرا مذکر فرض کرے، دونوں جانب میں حرمت، یہ شرط اس مسئلے کے لیے ہے، ورنہ عام ایک مذکر فرض کرے بس نکاح حرام ہے اپنے آپس میں، تو بس اس دونوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ یہ قاعدہ آپ لکھے اپنے ساتھ۔ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق علیہ۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواہ البخاری۔ آتی ہے جس طرح ولادت اور نسب کے وجہ سے آتا ہے، رواہ البخاری۔ مثلا نسب میں 7 8 کا تذکرہ میں نے کیا تھا، اصول رضاعت میں بھی اصول ہے۔ آپ کا والدہ، آپ کی جو والدہ ہیں، والدے کے جو اوپر والدے کی طرف سے وہ دادی ہے، نانی ہے، دادی بھی ہے رضاعی، والدے کے جو شوہر ہیں ان کی والدہ، دادی اور نانی، یہ سب حرام ہے۔
فروع ہے، آپ کی بیوی نے کسی کو دودھ دے پلائی تو وہ حرام ہے۔ آپ کی بیٹی ہے رضاعی، رضاعی بیٹی کی جو بنات ہے نیچے جا کے وہ حرام ہے۔ اس طرح بہن ہے رضاعی آپ کی، اس نے آپ کے والدے کے دودھ پیا یا آپ نے اس کی والدے کے دودھ پیا، وہ حرام ہے۔ اسی طرح بھتیجی ہیں، آپ کے بھائی کی بیوی نے کسی کو دودھ پلایا تو آپ کی بھتیجی ہو گئی۔ اسی طرح پانچویں قسم بانجی ہے، آپ کی بہن نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا، آپ کی بھتیجی ہیں، ان کے اولاد نے جا کے جتنے بھی ہیں، حرام ہے۔ حرمت کے لیے ہم نے شرائط بیان کی تھی کہ 2 سال عمر سے زیادہ نہ ہو اور 5 بار رضاعت ہو، 5 بار دودھ پیے، ایک ہی وقت میں ہو یا مختلف اوقات میں ہو، لیکن 5 بار اپنے منہ نکالے پھر شروع ہو جائے۔ پہلے زمانے میں 10 بار، پھر وہ منسوخ ہو گیا 5 بار پر، یہ شرائط ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح عامہ، رضاعی عامہ، آپ کی دادی نے کسی کو دودھ پلایا ہے، وہ آپ کی رضاعی عامہ ہے۔ یا رضاعی خالہ، آپ کی نانی نے کسی کو دودھ پلایا ہے، کسی لڑکی کو، تو بعد میں آپ کی خالہ بنتا ہے، رضاعی خالہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح مساہرت میں بھی، یا رضاعی بیٹا ہوں، ان کی بیوی یا آپ کا بہو ہے، یہ 8 ہو گئے نا، تو 7 مساہرت میں ہے۔ آپ کی بیوی کے اصول رضاعی ماں، تو ان کے اوپر جو دادی ہے، نانی ہے رضاعی، وہ بھی حرام ہے، جمع یعنی ابداً حرام ہے۔ اس طرح آپ کی بیوی کی جو فروع ہے، اس نے جس کو دودھ پلایا پہلے شوہر سے، اس کے اندر دودھ موجود تھی اور کسی کو پلایا، تو وہ پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو، جو رضاعی ربیبہ کہا جاتا ہے، پشتوں میں پرکٹئی رضاعی ربیبہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہے دودھ، اس میں ہے پلائے، تو پھر آپ کی بھی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہے، رضاعی اپنی بیٹی، لیکن وہ ربیبہ ہے جو کسی اور شوہر سے کے سبب سے اس میں دودھ تھی اور کسی لڑکی کو پلایا، وہ آپ کے ربیبہ ہے، تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یا ان کی بہنیں ہیں رضاعی، یا بھتیجی یا بھانجی ہے، نکاح میں جمع کرنا یہ موقتاً حرام ہے۔ یا ان کے عمہ ہے رضاعی یا خالہ ہے رضاعی، اس کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 یہ ہو گئی، 15۔ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من الولادۃ، وعنها قالت جاء عمی من الرضاعہ، میرے چچا رضاعی آئے، افلح ابو القیس کے بھائی، فاستأذن علی، اس نے اجازت طلب کیا میرے اوپر داخل ہونے کے کمرے میں، تو میں نے انکار کر لیا، نہ انذن لہو کہ میں اس کو اجازت دو، حتی یہاں تک کہ اسأل رسول اللہ کہ میں رسول اللہ سے پوچھو، وجاء رسول اللہ آئے، وسأل تو اس سے میں نے پوچھا، وقال انہ عامو کہ یہ آپ کا چچا ہے، فاذن لہو اس کے لیے اجازت دے، قال فقل میں یا رسول انما رضعتنی المرأۃ، مجھے تو ابو القیس کی جو بیوی ہے اس نے دودھ پلایا ہے، ولم یرضعنی الرجل، جو ابو القیس ہے خود اس افلح کی بائی، اسے تو دودھ نہیں پلایا کہ میں اس کی بھتیجی بن گئی۔ دودھ تو خاتون کی ہے، مرد کی تو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح سوال کرتی ہے، یہ نسب کس طرح ثابت ہو گئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ عمک، یہ آپ کی چچا ہے، ولیلج علیہ کہ آپ پر داخل ہو جائے، وذالک بعد ما ضرب علینا، حجاب مارنے کے بعد، حجاب 7 ہجری 5 کے اواخر 6 کے اوائل آ گئی، اس وقت حجاب آ گئی، حجاب کے بعد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رضاعی نسب کے بعد جو رضاعت ہے اس میں بھی حجاب نہیں ہے۔ جس طرح اپنے والد، اپنے چچا، اپنے بتیجا بھائیوں سے پردہ ہے، معجزہ ظاہر کر سکتی ہیں، تو اس طرح رضاعی بھائی، بتیجا وغیرہ سے بھی پردہ
کے احکامات ہے، شرائط ہے، اس طرح پہلے پردے کا بیان ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ متوجہ ہو گیا، وہ ہے مسئلۃ اللبن الفحل، لکھے لبن الفحل کا مسئلہ۔ بعض اہل علم یہ نہیں مانتے لبن الفحل کا مسئلہ، جیسے ابن حزم وغیرہ، لیکن یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی روایت کے اندر اس سے ثابت ہو گیا یہ نسب بائی کی طرف کس طرح چلا گیا، عام کی طرف کیوں چلا گیا۔ دودھ اس نے خاتون کا دودھ پیا تو یہ اگر نسب بنتا ہے خاتون کا بن سکتا ہے، اس کا ایک جز بن سکتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ دودھ اس شوہر کی وجہ سے آئے ہیں اس میں، تو لہذا شوہر کا بھی نسب ثابت ہوتا ہے، وہ رضاعی والد بن جاتا ہے، گویا کہ اس کا بھی جز بن گیا۔ اس کا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ مسئلہ صحیح واضح ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا 2 بیویاں ہیں۔ اس کے ایک بیوی نے ایک لڑکی کو دودھ پلایا، دوسری بیوی نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا۔ اس لڑکی اور لڑکی کے بیچ میں نکاح جائز نہیں ہے، اگر کہ والدہ رضاعی تو الگ الگ ہے، لیکن والد ایک ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللقاء واحد، اس کا والد ایک ہے، رضاعی والد میں شریک ہے، یہ علاتی بائی ہے۔ دیکھیں رضاعت میں علاتی بائی بھی آ گئی، بین بائی علاتی، والد میں شریک ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ رضاعت میں نسبی یہ حرمت آتا ہے، ستر پردہ حجاب وغیرہ، لیکن مکمل حقوق ما یحرم من النسب جیسے مکمل نہیں ہے، جس طرح میراث میں حقوق ہے، میراث نہیں لے سکتا ہے، ہر چیز میں اسی طرح نہیں ہے۔ باقی ستر پردے میں یا سفر کر سکتے ہیں، خلوت کر سکتے ہیں، اس طرح یہ مسائل میں ایک جیسے ہیں۔ نکاح کے مسئلے میں حرمت ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ، اور پھر اس میں نکاح میں 2 بہنیں نسبی نہیں جمع کر سکتے، تو اس طرح رضاعی بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک راز ہے کہ پھر صلہ رحمی قطع ہو جاتا ہے، سوکنوں کے بیچ میں لڑائیاں بہت ہیں، ناراضگیاں بہت ہیں، تو پھر صلہ رحمی قطع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روایت میں بھی حکمت ذکر ہے، ابن عباس کی روایت میں اذا فعلتم ذلك قطعتم الارحام، جب یہ کام آپ نے کر لیا، 2 بہنیں جمع کیا وغیرہ وغیرہ، رشتہ دار جمع کیا، جس کے جمع ناروا ہے، ناجائز ہے، تو اس سے آپ نے صلہ رحمی قطع کیا۔ ایک روایت میں اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامکن، جب یہ عمل آپ نے کر لیا تو آپ نے صلہ رحمی کو قطع کیا۔ صلہ رحمی کی اہمیت ہے اس میں۔ وعن علی قال انه قال یا رسول اللہ هل لك في بنت عمك حمزہ، حمزہ کی ایک یہ روایت تفصیلی اس طرح ہے کہ آپ عام قریش میں نکاح کرتے ہیں، اپنے جو بنو ہاشم میں آپ کی ترغیب نہیں ہے، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے آپ میں سے؟ اس نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کا چچا ہے، عجلوں کا بھی چچا ہے، اس کی بیٹی ہیں، سلمہ نام ہے یا امامہ نام ہے، نام میں بھی اختلاف ہے اس کی، یا فاطمہ یا عائشہ، اس طرح کے اختلاف ہے، اس سے شادی کرے آپ۔ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاتِ قُرَيْش، قریش کی لڑکیوں میں، جوانوں میں، لڑکیوں میں بہترین ہے، بہترین خوبصورت
وقال له اما علمت، تمہیں پتہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حمزہ اخی من الرضاعہ، حمزہ میرا بھائی ہے، جس طرح چچا ہے نسبی لیکن رضاعی بھائی بھی ہے۔ سویبہ، ابو لہب نے جو لنڈی آزاد کیا، اس نے مجھے بھی دودھ پلایا اور اس کو بھی دودھ پلایا ہے، تو یہ میرا بھائی ہو گیا۔ تو اس کی بیٹیاں جو ہیں، اگر کہ چاچا کی بیٹیاں سے نکاح جائز ہے، لیکن ابھی تو بتیجیاں ہیں نا، بتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی یہ حرمت قائم کی ہے۔ رواہ مسلم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی۔